ماں کی شہادت کے بعد رونے والی زینب بابے کی شاہی میں آ کے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ امیر المومنین نے بیٹیوں سے بیٹیوں کی خیریت پوچھی، سفر کے حالات پوچھے۔ یا امیر المومنین کے کانوں میں آواز آئی، فضا جی امن حسن، یہ شور کیسا ہے؟ مولا کوفے کی عورتیں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ وہ کہتی یا علی آپ کا حکم تھا، ہم نے اپنے گھروں کے دروازے بند رکھے، ہم نے بازار سے گزرتی ہوئی علی کی بیٹی کا اونٹ نہیں دیکھا، لیکن اب آپ کی بیٹی آپ کے گھر آ گئی ہے، یا علی ہمیں ایک بار اپنی بیٹی کو ملنے دے۔ امیر المومنین کوفہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ، کوفے کی عورتوں نے علی کو گھیرے میں لے لیا، رو کے کہتے ہیں یا علی ہم میں سے بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو ساری زندگی مدینے نہیں گئی، لیکن کچھ مدینے کی ایسی خواتین ہیں جن کی شادیاں کوفے میں ہوئی ہیں، وہ کہتی ہیں تیری زینب کا چہرہ تجھ سے بڑا ملتا ہے، وہ کہتی ہیں بی بی قرآن پڑھتی ہے تو ایسے ہے جیسے علی بول رہا ہے، یا علی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیٹی سے ملنے دے، ہمیں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے دے۔ کوفے کی عورتیں بولتی رہی، علی روتے رہے، کوفے کی عورتیں بولتی رہی، علی روتے رہے۔ جب کوفے کی عورتوں نے زیادہ رونا شروع کیا، علی کی آواز آئی، پھر ایک شرط ہے، علی کی آواز آئی، تو بھی اندر آ جا، تو بھی اندر آ جا، تو ابھی نہیں آ سکتی، تو 3 ہفتے بعد آنا، تو 6 ہفتے بعد آنا، میں تجھے ابھی نہیں ملا سکتا۔ چند عورتوں کو روک دیا، باقی کو اندر بھیج دیا۔ جنہیں روکا تھا وہ علی کے قدموں میں بیٹھ کے رو کے کہتے یا علی ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے، ہمیں اپنی پاک بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا، ہمیں اپنی پاک بیٹی سے ملنے نہیں دیا۔ اللہ جانے کون سا سی ہے جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے وہ نجف ماتم نہ کرے گا۔ امیر المومنین کی چیخنے کی، رو کے فضا کے کان میں کہا فضا انہیں باتیں بتا دے۔ فضا رو کے کہتی علی کہہ رہے ہیں میں تمہیں اس لیے ملنے نہیں دے رہا، تمہارے بطنوں میں بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں، میں علی گوارا نہیں کرتا کسی عورت کے شکم میں بیٹا ہو، نظر میری بیٹی کے چہرے پہ چلی جائے۔ اور علی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے پوچھو یا علی تو نے کوفے میں ان عورتوں کو واپس کر دیا تھا جب تیری بیٹی اسی کوفے میں اس سر پہ چادر کوئی نہیں تھی، ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، رو رو کے کہہ رہی ہو کوفے کی عورتوں میں اسی علی کی بیٹی۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ باپ اور بیٹی کی محبت سننا اور پھر امیر المومنین کی شہادت پڑھو۔ آباد ہو گئی علی کی بیٹیاں۔ آخری روز افطار کیا اپنی بیٹی کلثوم کی حویلی میں۔ کتابیں کہتی اس رات علی بڑے بے چین تھے، بار بار حجرے سے نکل کے صحن میں آتے، آسمان کی طرف دیکھے کہتے یہ وہی رات ہے جس کا میں نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ علی کی بیٹیوں کی بے چینی بڑھ گئی، بی بی کلثوم ڈر گئی، بابا آج اب کی طبیعت بڑی بے چین ہے۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹی اپنے گھر میں ہو نا اور باپ کا افطار کروائے تو بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت باپ کے دسترخوان پر۔ سارا دن عمران شاہ علی کی بیٹی باپ کا دسترخوان سجاتی رہی۔ جب امیر المومنین بیٹھے ہاتھ باندھ کے کہتی بابا یہ بھی میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ بھی میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ بھی میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بیٹی کی محبت دیکھی، امیر المومنین نے اپنی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیا، رو کے کہا کاش تیری حسرتیں پوری ہو جاتی، کاش تیری حسرتیں پوری ہو جاتی، لیکن تجھے خبر ہے تیرے بابا نے کبھی زندگی میں اتنی چیزیں دسترخوان پہ اکٹھی نہیں کی۔ مولا امیر المومنین نے نمک یا پانی یا کھجور یا پانی کے ساتھ روزے کا افطار کیا۔ بی بی رو کے کہتی بابا اور کچھ نہ کھا، بابا منت کر کے بیٹی کہتی شربت میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے، جب کہنا شربت میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ علی کی آواز آئی سنبھال کے رکھ، میرا کوئی مہمان آیا ہوا ہے، میرا ایک مہمان آیا ہوا ہے۔ بی بی رو کے کہتی بابا میں مہمان کے لیے شربت اور تیار کروں گی، بابا میں نے شربت آپ کے لیے بنایا۔
علی فرماتے میرا مہمان ہے، کیا خبر تھی بیٹی کو کہ یہی شربت باپ کے قاتل کو پلانا پڑے گا؟ جب سر پہ لگ گئی ہے نا ضرب امیر المومنین کے، علی کے سارے بیٹے آگئے۔ مسجد کوفہ میں میں نے یہاں تک مصائب پڑھا تھا، یہاں سے آگے شہادت سننا۔ امیر المومنین کے سارے بیٹے، ابن ملجم ملعون کو مسجد کوفہ کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا، حسن کے سینے کے ساتھ تیغ تھی علی کی۔ میں ممبر کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نجف کی مٹی پہ ہوں، علماء تشریف فرمائے، یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہلکی ضرب تھی علی کے سر میں۔ کتابیں کہتی ہیں 2 ضربیں ایسی ہیں جنہوں نے سیدوں کا بڑا نقصان کیا ہے۔ ایک تلوار کی ضرب تھی، ایک تیر کی ضرب تھی۔ تلوار 19 رمضان علی کے سر پہ لگی، تیر 10 محرم اصغر کے حلق پہ لگا ہے۔ کتابیں کہتی جو تلوار علی کے سر پہ لگی تھی انہوں نے علی کی پوری پیشانی کو شگافتہ کر دیا تھا۔ جو تیر اصغر کی گردن پہ لگا تھا، ایک کان سے دوسرے کان تک تلوار بھی زہر میں بچھی تھی، تیر بھی زہر میں بچھا تھا۔ زہر کی بچھی ہوئی تلوار امیر المومنین کے سر میں۔ امیر المومنین کا امامہ لہو سے تر تھا۔ امیر المومنین کے سر مبارک کو امامے کے ساتھ باندھا گیا۔ آیا کائنات کا امیر مولا امیر المومنین کے وعدے حسن پہلے نماز پڑھا۔ عشیو 10 محرم حسین کی نماز بھی بڑی مشکل تھی، نماز 19 کی صبح حسن کی بھی بڑی مشکل تھی۔ بابے کا لہو مسلح پہ تھا اور حسن نے کہا اللہ اکبر۔ سجدے والی جگہ باپ کے لہو سے تر تھی اور حسن رکوع میں کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم۔ روتے روتے پڑھی علی کے بیٹوں نے نماز ختم ہوئی۔ امیر المومنین نے کہا کہاں ہے میرا قاتل؟ ابن ملجم ملعون مرادی باندھا ہوا تھا ستون کے ساتھ۔ علی کی وعدے اگر میں بچ گیا بدلہ میں لوں گا، اگر اسی تلوار کے زخم سے میں مارا گیا حسن بدلے کا حق تیرے پاس۔ پھر کتابیں کہتی اس ملعون کا ساتھ امام حسن نے یہ کیا تھا، اسے ایک ضرب کے ساتھ مروایا گیا، مارا گیا تھا، اور اس کے بدن کو حکم امام کے ساتھ جلایا گیا تھا، کیونکہ نبی اور امام کا قاتل دفنایا نہیں جاتا، نبی اور امام کے قاتل کو جلایا جاتا ہے۔ ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ امیر المومنین کی نظر قاتل کے چہرے پہ گئی، اس نے اپنے ہونٹوں پہ اپنی زبان کو پھیرا، ادھر سے بیٹی نے گھر سے شربت باپ کے لیے بھیج دیا۔ اب یہ سطر بڑی مشکل ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ ادھر سے شربت علی کے سامنے، علی نے ایک نظر قاتل کو دیکھا، ایک نظر بیٹی کے ہاتھ کا بنا شربت دیکھا۔ سامنے صف باندھ کے کھڑے تھے علی کے بیٹے، علی نے حسن کو دیکھا، حسن نے چہرہ دوسری طرف کیا، علی نے حسین کو دیکھا، حسین زمین پہ بیٹھ گئے، علی کی نظر محمد پہ پڑی، محمد نے اپنی ابا اپنے ہاتھوں پہ رکھ لی، علی نے یحییٰ کو دیکھا، یحییٰ نے اپنے چہرے پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا، علی کی نظر عباس کے چہرے پہ گئی، عباس کا بدن کانپنا شروع ہو گیا، علی کی آواز آئی عباس میرے قاتل کو شربت ملا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، عباس حسین کے قریب گیا، رو کے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، رو کے لگا بابا سے کہہ مجھے موت دے دے، میں تیرے قاتل کو شربت نہیں پلا سکتا۔ علی کی آواز آئی عباس میں تجھے صبر سکھا رہا ہوں، عباس میرے قاتل کو شربت پلا۔ غازی نے صبر صرف کربلا میں نہیں کیا، عباس نے صبر 19 رمضان کی صبح شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب عباس نے موت کی اجازت مانگی تھی، حسین کی آواز آئی عباس صبر کر۔ مولا عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، مجھے صرف اتنا بتا میں نے صبر کرنے کی تکلیف۔
19 رمضان میرے باپ کے سر پہ ضرب لگی، میں منتیں کرتا رہا قاتل کوفے میں مجھے میری تلوار دے۔ آپ نے کہا میں غریب ہوں، میں چپ کر گیا۔ 28 سفر میرے مرے کے جنازے پہ تیر لگتے رہے، میں منتیں کر کے کہتا رہا مجھے تلوار دے دے۔ آپ نے کہا میں غریب ہوں، میں چپ کر گیا۔ 26 رجب ولید کے دربار میں آپ کے سر کا نام لیا گیا، میں منتیں کر کے کہتا رہا مجھے تلوار دے۔ آپ نے کہا میں غریب، میں چپ کر گیا۔ 28 رجب زینب پہلی بار اونٹ میں بیٹھی، میں رو رو کے کہتا رہا ایک تلوار مجھے دے دے، ایک محمد حنفیہ کو دے، ایک مسلم کو دے، ایک اپنے اکبر کو دے۔ تو علی کی بیٹی علی کے مدینے پہ شام سے پہلے کوفے کے صدر دروازے پہ تیرا عالم نہ لگاؤ، مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ تو نے کہا میں غریب، میں چپ کر گیا۔ مولا تو نے مکے میں پتے حرام توڑے، میں تیرے پاؤں میں بیٹھ گیا کہ علی کی بیٹیاں لے کے مکہ نہ چھوڑ، مجھے میری تلوار دے۔ تو نے کہا غازی میں بڑا غریب ہوں، میں چپ کر گیا۔ ادھر حق نے تیرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، میں نے قبضہ تلوار سے تلوار کو کھینچا، محمد سے علی کی بیٹی کی آواز آئی غازی ہم غریب ہیں۔ مولا میں چپ کر گیا، مولا میری نظر کے سامنے اکبر گیا، میں برداشت کرتا گیا۔ قاسم گھوڑے کی زین سے گیا، میں برداشت کرتا گیا۔ مولا میرے سامنے میرے لائق شاگرد مارے گئے، میں برداشت کرتا رہا۔ مولا غازی سے صبر نہیں ہو رہا۔ اتنا کہنا تھا عباس کی تلوار حسین نے ہاتھ میں دی، رو کر لڑنا چاہتا لڑ، مارنا چاہتا مار۔ اتنا یاد رکھنا جتنا تو نے انہیں مارنا اتنا انہوں نے زینب کو مارنا ہے، جتنا تو نے انہیں مارنا اتنا انہوں نے سکینہ کو مارنا ہے۔ عباس نے تلوار پھینکی، کہا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، بدلے تیری بیٹیوں میں۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ بادشاہ حسین ہے قبول کرے، اونچی آواز میں رونے والے، حسین کی ماں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ پڑھ دو جملے شہادت کے سر کا۔ امیر المومنین کو زخمی حالت میں بیٹوں نے اٹھایا۔ کتابیں کہتی ہیں ایک چادر میں علی کے بدن کو رکھا گیا، چادر کے چاروں پلو بیٹوں نے اٹھائے، پیچھے روتے ہوئے سروں سے امامے اتار کے سر پہ ماتم کرتے ہوئے علی کے نوکر چلے۔ محلہ بنی ہاشم علی کے گھر کا دروازہ آیا، جو ہی کوفہ میں علی کے گھر کا دروازہ آیا، امیر المومنین نے بابا کہا حسن جی بابا۔ حسن کون کون آ رہا ہے؟ بابا آپ کے صحابی آ رہے ہیں۔ حسن نے میرا پیغام دے، میں علی اجازت دے رہا ہوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ مولا حسن کی آواز آئی، بابا کہہ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ علی کے صحابہ کی چیخوں کی آواز آئی، ہم علی کو اس حال میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، یا علی ہم آپ کے گھر کے دروازے میں بیٹھیں گے۔ اوے ہمارا غریب کوفہ مولا، اوے ہمارا مسافر مولا، مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ علی کی آواز آئی، حسن ہی نے کہا میری گلی چھوڑ دے، دروازے کے پیچھے میری بیٹی کھڑی ہے، میں گھر کے اندر جاؤں گا، میرے سر کا لہو میری زینب دیکھے گی، میری زینب کی چیخ نکلے گی، میں علی گوارا نہیں کرتا کسی صحابی کے کان میں میری زینب کی آواز چلی جائے۔ اور نجف میں بیٹھ کے علی کو ماتم کر کے پوچھو، یا علی تو نے 19 رمضان کو اپنی بیٹی کی آواز صحابی کے کان میں برداشت نہیں کی، شرابیوں کے مجمع میں، بدماشوں کی بھیڑ میں آپ کہہ رہی تھی پتھر نہ مارو، میں فاطمہ کی بیٹی۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک۔ مولا حسین صحت دے، آپ کی اہلیہ کو بیٹیوں کو نصیب اچھے کرے، اور چیخیں مار کے رو رو کے دعائیں کرنے والوں مولا تمہارے پر سے قبول کرے۔ 19 رمضان کا دن، زخمی علی۔ یہ جملہ بہنیں بیٹیاں سمجھے گی، باپ زخمی ہو بیٹی سو سکتی ہے۔ باپ ہاسپٹل میں ہو نا جی، بیٹیوں کو مشکل سے گھر بھیجا جاتا ہے، بار بار کہتے بیٹا ڈاکٹر کہتے اب طبیعت ٹھیک ہے، بیٹی کہتی میں دروازے میں بیٹھ جاؤں گی میرا گھر جی نہیں لگتا۔ اور بیٹیاں
میرا صحت مند ہوتا پاپ ہی چھوڑ کے نہیں جاتی. میں نجف میں رو کے کہہ رہا ہوں شبیر کا ذاکر 3 راتیں علی کی بیٹیاں دروازے میں بیٹھی رہی, رو رو کے کہتی رہی حسن ہمیں بابے سے شرم آتی ہے, ہم کبھی بابے کے سامنے نہیں گئے. 19 رمضان کا دن 20 کی رات امیر المومنین زخمی. یہ جو 20 کا دن گزر گیا ہے علی زخمی, یہ جو شام آئی ہے نا, ابھی میرے بھائی قربان نے بڑا بہترین کلام پڑھا طبیب کا مولا حسن سے مقابلہ. علی کائنات کا سب سے بڑا حکیم ہے, طبیب کا جرح کی ضرورت علی کو نہیں تھی, لیکن امام کا فعل امت کے لیے سیرت ہوتا. اگر امام طبیب کو نہ بلاتے, آج علی کے ماننے والے کہتے ہمیں علاج کی ضرورت نہیں. امیر المومنین نے اپنی سیرت بنائی, طبیب کو بلایا, طبیب نے علی کے سر کی پٹی کو کھولا, سر کا کھلا ہوا زخم دیکھا, پٹی کو باندھ کے حسن کا ہاتھ پکڑا, رو کے کہا حسن مولا زہر بڑی تیز تھی, باقی علی امام تو امام کا بیٹا. نظام کائنات آپ جانتے ہیں میرے علم طب کے مطابق علی کی آخری رات ہے. طب یہ کہتی ہے اتنی دیر زہر کا زخم اور وہ بھی سر پہ ہو, اتنی دیر زندہ نہیں رہا جا سکتا. طبیب بول رہا تھا, مولا حسن کی آواز آئی آہستہ. طبیب کو مولا حسن نے گھر کے باہر والے دروازے پہ رخصت کیا. حسن پلٹے باپ کے حجرے کی جانب. جو ہی باپ کے حجرے کے دروازے پہ آئے, زینب نے حسن کا ہاتھ, حسن اکیلا میری بات سن. حسن کا ہاتھ پکڑ کے اپنے حجرے پہ لے گئی, حجرے پہ لے جا کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہے میں ماں کے بعد فاتحہ ہوں. مولا حسن نے سر جھکا کے کہا جی زینب. رو کے کہتی حسن میں نے ماں کے زخمی پہلو پہ پٹیاں باندھی ہیں. حسن مجھ سے کچھ چھپانا. حسن چہرہ اٹھا, حسن میری طرف دیکھ. حسن نے آنکھیں اٹھائی, زینب بھائی کی داڑھی چوم کر پتا بابا بچ جائے گا, اتنا جملہ کہنا تھا. حسن نے گلے میں پائے ڈالی, رو کے کہا آخری رات, چند لمحوں کا مہمان ہے ہمارا بابا. یہ لمحہ پڑھنے لگا جس میں محنت تم بیٹھے. عالیہ چند لمحوں کا مہمان ہے بابا, جب کر چند لمحوں کا مہمان ہے. ایک دفعہ پیچھے ہٹی, قبلہ حضرت کی سب جگر پہ ہاتھ رکھا, کہتی حسن میرا دل پھٹ جائے گا. حسن تو نے مجھے بات کھول کے بتا دی. حسن میں بہن ہوں, میری ماں زندہ نہیں ہے. میرا حسن میرا ایک کام کر دے. حسن کی رو کے آواز ہے بول زینب کیا چاہتی ہے. رو کے کہتی مجھے ایک بار بابے سے ملوا دے. میں کبھی بابے کے سامنے نہیں گئی, مجھے بڑی شرم آتی ہے. علی نے حسن نے اپنی کمر کے پیچھے زینب کو چلانا شروع کیا. حسن علی کے حجرے میں آئے,
اس جملے کے بعد نجف کی گلیوں میں ہائے علی کی آواز آئے گی. علی کی آواز آئی, زینب میں نے بچپن میں تجھے بولتے سنا تھا زینب, تو وہاں کے بعد مجھ سے کبھی جی بھر کے نہیں بولی. میں تجھ سے گفتگو کرتا تھا تو باہیوں کے ذریعے. زینب میرے سرحانے بیٹھ, بی بی عالیہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا. علی کی آواز آئی, اب مجھے یقین ہو گیا تیرا لہجہ میرا لہجہ ہے, تیری گفتار میری گفتار ہے. عالیہ شام کے بازاروں میں دین بچا لینا, عالیہ میری ولایت کو بچا لینا, تو فاطمہ کی بیٹی ہے.